اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 127 سے لے کر 130 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ یستفتونک استفتاء سے نکلا ہے کسی سے فتویٰ طلب کرنا۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، اے حبیب پاک آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں وہی حکم دیتا ہے جو پہلے کہہ چکا ہے۔ پہلے کیا کہہ چکا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، اور جو کتاب میں پڑھا جاتا ہے، کتاب میں تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی کتاب میں اللہ نے جو احکام پہلے سے دے رکھے ہیں جن کو تم پڑھتے ہو، یتیم عورتوں کے حوالے سے، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم جو ان کا فریضہ ہے تم صحیح طور پہ نہیں دیتے ہو ان کو، وہ بھی ان کا حق پورا کرو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم یہ دلچسپی رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو، وہ جو یتیم بچیاں عورتیں ہیں تم ان سے نکاح کرنے میں دلچسپی رکھتے ہو، مگر جو فرائض اللہ نے ان کے حوالے سے لکھے ہیں تم ان کو ادا نہیں کرتے ہو۔ وَأَن تَقُومُوا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو بچے ہیں کمزور ان کے حقوق کو بھی پورا کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے حوالے سے تم انصاف کو قائم کرو، نا انصافی نہ کرو یتیموں کے ساتھ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھی خیر کا، اچھائی کا، بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے تمہارے ایک ایک کام کو، ایک ایک عمل کو۔ خلاصہ اس پوری آیت کا مفسرین کرام کی تفسیر کی روشنی میں جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خاص طور پر وہ عورتیں، وہ بچیاں جن کے والد فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے جنگوں کے اندر، ان کے رشتہ دار اب ان کے وارث ہو گئے، اگر وہ خوبصورت ہوتی، مالدار ہوتی تو جو وارث ہوتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ خود نکاح کر لے، اگر نکاح کرنا جائز ہے تو، یا اپنے بچے سے نکاح کر دے تاکہ مالدار بچی ہے، باہر مال نہ چلا جائے اور خوبصورتی بھی ہے۔ ان دونوں باتوں کے پیش نظر انسانی فطرت ہے، انسان ان چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ناپسند نہیں کر رہے کہ نکاح نہ کریں رشتہ دار، مگر کہا رشتہ داری میں اگر نکاح کرنا ہے اپنے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ تو کم سے کم انصاف تو کرو ان کے ساتھ، نا انصافی تو نہ کرو۔ نا انصافی کی کیا شکل ہو سکتی تھی؟ ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ حق کے مہر، جو کہ ایک عورت کا حق ہے، اور آج کے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے مہر کی شکل میں، بعض اوقات گھر جائیدادیں تک مہر کی شکل میں دی جاتی ہیں۔ اب وہ اپنے یتیم بچی ہے گھر کے اندر، بچے سے نکاح کر دینا اور حق مہر معمولی سا ایسے ہی بس 200-400 روپے رکھ دیں، 50-100 روپے رکھ دیں، یہ جو ایک ڈنڈی مارنا کہ حق کے مہر بچا لیا اور کچھ اس کے لیے لکھا نہیں، اور اس کے تحفظ کے لیے کچھ اس کے جو حقوق ہیں ان کا تعین نہیں کیا گیا، یہ ایک ناانصافی کی شکل تھی۔ اور جو یتیم بچوں کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ رکھو، ان کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ وراثت کے اندر جو مال آتا تھا
عربوں کے ہاں جاہلیت میں یہ کلچر چلا آ رہا تھا کہ مال وراثت کے حقدار صرف بڑے بچے ہوتے ہیں جو بڑے بالغ ہیں، عورتیں اور چھوٹے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں حق نہیں ہے؟ ان کی منطق یہ تھی کہ چونکہ کمانے والے بڑے ہوتے ہیں، عورتیں کماتی تھوڑی ہیں، بچے کماتے تھوڑے ہیں، لہذا یہ ہمارا حق ہے، بڑوں کا حق ہے، کمانے والوں کا حق ہے۔ مگر اسلام نے اور اللہ اس کے رسول نے اس بات کو سختی سے ختم کیا، اور اللہ پاک نے خود قرآن مجید کے اندر مرنے والے کے ورثاء کے حصوں کا تعین رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا۔ اسی صورت میں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم شروع میں پڑھا ہے، ہر ایک کا حصہ، شوہر کا حصہ، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کا حصہ کیا ہے، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کا حصہ کیا ہے، اگر بیوی اولاد بھی ہے تو پھر بیوی کا حصہ کتنا ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کا حصہ کتنا ہے، ماں کا حصہ کتنا ہے، باپ کا حصہ کتنا ہے، لڑکیوں کا حصہ کتنا ہے، بیٹیوں کا، بیٹے کا کتنا ہے، یہ سارا کا سارا تعین اللہ پاک نے خود قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اس طرز عمل کو فالو کرو جس کا حکم اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے دے چکا ہے تمہیں۔ اس کے بعد پھر گھریلو زندگی کے حوالے سے ایک اور معاملہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ میرا شوہر میرے ساتھ، نشوز کا معنی ہوتا ہے بد کلامی کرنا یا ایک قطع تعلقی کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، او اعراضاً، یا وہ اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے منہ پھیر رہا ہے، توجہ نہیں کر رہا، شادیاں اس کی 2 یا 3 ہیں، تو اب وہ اس چکر میں ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں یا علیحدہ کر دوں، یعنی اس طرح کے خیالات کا اندیشہ بیوی محسوس کر رہی ہے اگر، تو فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ دونوں آپس میں کچھ نکات پر صلح کر لیں، کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ دیکھیے مرد کے ہاتھ میں طلاق کا حق تو ہے، اگر وہ طلاق شریعت کے اندر حلال کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی کام طلاق ہے، مگر اس کے باوجود طلاق جائز تو ہے نا شریعت کے اندر۔ اب اگر کوئی کسی بیوی کی کسی رویے کی وجہ سے یا اس کے لیے بیوی بوجھ بن گئی ہے اور اس کی دوسری بیویوں سے اس کو رغبت زیادہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو علیحدہ کر دوں، اب علیحدہ ہو جانا، طلاق یافتہ ہو جانا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے بجائے اس کے اگر کوئی آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، کسی وجہ سے ان کا کوئی عمل ہے، حدیثوں کے اندر آیا ہے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ناراضگی محسوس کی اور چاہا کہ میں ان کو طلاق دے دوں، تو انہوں نے سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت عائشہ کو اپنی باری بھی دے دیتی ہوں، یعنی جو باری میری ہے بیویوں کی تقسیم میں، جو دن میرا ہے میں وہ باری وہ دن بھی حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، اگر آپ مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کریں۔ سرکار نے ان کی یہ بات مان لی۔ اسے کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ، آپس میں کسی معاملے کے اوپر سلجھ۔ مثلا بیوی کا خرچ لکھا ہوا تھا یہ ماہانہ 20,000 روپے دیا کرے گا، اب مرد کہتا ہے یار 20,000 تو میرے پلے ہے نہیں، میں کہاں سے کرتا پھروں، تو میں اس کو علیحدہ نہ کر دوں، تو اب اگر بیوی کہ چلو 20 نہیں تو مجھے 10 دے دیا کرو، ایڈجسٹمنٹ ہے۔ یہ جو آپس کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہے، میں یہ جو صلح کر لینا ہے یہ بہتر ہے بجائے رشتے توڑ دینے کے، بجائے معاملات کو ختم کر دینے کے بہتر ہے کہ تھوڑا سا کوئی اپنا حق چھوڑ جائے، کوئی تھوڑا پیچھے ہو جائے، کوئی تھوڑا آگے ہو جائے، ایڈجسٹ کر لیا جائے، نہ کہ رشتوں کو توڑا جائے اور ختم کیا جائے۔ فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح تو ہوتی ہی اچھی چیز ہے، جھگڑا اور فساد میں کچھ نہیں رکھا، اور جھگڑے اور فساد سے کبھی امن، سکون، ذہنی اطمینان کبھی ملتا نہیں ہے۔ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں صلح اچھی چیز ہے، یہ قرآن کا اصول ہے۔ یہ لفظ 2 لفظ ہیں، یہ 2 لفظوں کی ایک چھوٹا سا آیت کا حصہ ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر ہے، صلح میں بہتری ہے، صلح میں بھلائی ہے، یہ قرآن کا دیا ہوا اصول ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، مگر نفسوں کے اندر، انسان کا جو نفس ہے اس میں لالچ رکھ دیا گیا ہے، بندے کا دل نہیں کرتا چھوڑنے کو،
یعنی اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے حق سے زیادہ لے جاؤں، کم کیوں لوں، چھوڑوں کیوں میں اپنا، یہ بخل انسان کی طبیعت میں ہے۔ لیکن انسان اگر اپنے بخل پہ قابو پا لے اور صلح کا رستہ اختیار کر لے تو صلح میں بہرحال خیر ہوتی ہے اور بہتری ہوتی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اے لوگوں اگر تم اچھے کام کرو، تحسنوا خوبصورت طریقے سے زندگی گزارو، احسان کا طرز عمل اختیار کرو، وَتَتَّقُوا اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تم کسی کا حق مارنے سے بچے رہتے ہو، اللہ کو پتہ نہیں چلتا اس بات کا کہ میرا بندہ میرے ڈر سے رکا ہوا ہے۔ اگلے کا زیادتی تھی، اس کو بدلہ دیا جا سکتا تھا، مگر میرا بندہ فقط میری خاطر اس کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے سب باتوں کو، اللہ کو پتہ ہے، اپنا اجر اور انعام اللہ سے وابستہ کرنا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہاں اللہ نے ایک اور بات فرمائی، اے مردو تم جتنی بھی کوشش کرو بیویوں میں صحیح طور پہ انصاف کر تو نہیں سکتے۔ یعنی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو چونکہ اسلام نے 4 کی اجازت دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان ہمیں بہت سے صحابہ کرام وہ ملتے ہیں جن کی شادیاں ایک سے زیادہ ہیں۔ آپ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، سب کے ایک سے زیادہ نکاح ہے، سیدنا ابو بکر عمر ہوں یا حضرت عثمان ہوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی مرتضیٰ نے سیدہ کائنات کی جب تک وہ حیات رہی تب تک دوسری شادی نہیں کی، مگر سیدہ کائنات کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہوں نے بھی کئی نکاح کیے بعد میں۔ تو اب خود حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر باقی مومنین کے لیے 4 کا اذن تھا، آقا انعامدار کے سے زیادہ، آپ کے نکاح میں ایک وقت میں 9 بیویاں رہیں۔ عدل کرنے کا حکم ہے۔ اب عدل کس چیز میں ہے؟ اگر ایک بیوی کا ہم نے خرچہ 1000 روپے رکھا ہے تو سب کو 1000 دیں، یہ نہیں کہ ایک کو 400 دے دیں ایک کو 600 دے دیں، نا انصافی نہ کریں۔ ٹائم کی تقسیم کی ہے تو ٹائم کی تقسیم کے حوالے سے انصاف کریں، یہ نہیں کہ ایک کے پاس ہفتہ گزار کے آ جائے دوسرے کو منہ نہ دکھائے مہینہ مہینہ۔ اللہ فرماتا ہے تم جتنی بھی کوشش کرو مگر تم عورتوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ وہ انصاف کون سا ہے جو نہیں کر سکتے؟ وہ دل کی محبت ہے، دل کدھر زیادہ کھینچتا ہے۔ آپ اپنے قلبی جو اپنا کشش ہے وہ کدھر زیادہ ہے، اب فرمایا اس کے اوپر تم انصاف نہیں کر پاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ ولو حرصتم، اگر تم کوشش بھی کرو تم بھی نہیں کر سکتے ہو پھر بھی۔ فلا تميلوا كل المیل، مگر اتنا کوشش کرو کہ کسی ایک کی طرف پورے کے پورے جھک تو نہ جاؤ نا، پلہ کچھ نہ کچھ تو برابر رکھو۔ دل والی بات پہ عمل نہیں ہو سکتا نا، مگر ٹائم دینے میں خرچہ دینے میں تو عمل ہو سکتا ہے، تو جہاں ہو سکتا ہے وہاں کرو، جہاں نہیں ہو سکتا ہے وہاں مجبوری ہے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کسی ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو ایسے لٹکا چھوڑ دو، نہ وہ بیچاری ایسے محسوس ہو کہ شادی والی ہے، مرد اس کے قریب ہی نہیں آتا، نہ وہ ایسی ہے جیسے بیوہ ہو گئی یا کوئی مر گیا اس کا شوہر، یعنی درمیان میں لٹکا ہوا چھوڑ دیا اس کو، نہ تعلق نبھاتے ہو نہ تعلق ختم کرتے ہو اس کے ساتھ، ایسا نہ کرو تم ان کے ساتھ۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اچھا صلح تصلحوا اصلاح کرو، اگر تم اصلاح رکھو، کوئی ان کے اندر خرابی بھی ہے کمی بیشی بھی ہے تو اس کا اصلاح کرو، اس کو درست کرتے رہو، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور آخری آیت کریمہ آج کے درس کی، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ آپس میں رہنا ناممکن ہو جائے اور دونوں کو جدا ہونا پڑے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، یتفرق یہ تفرقے سے نکلا ہے، الگ ہونا جدا ہونا، وَإِن يَتَفَرَّقَا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں میاں بیوی، یغنی اللہ کل من سعتہ، اگر اپنی طرف سے تدبیر کوشش کرنے کے باوجود بھی نباہ کرنا ممکن نہیں رہا تو کہا پھر علیحدہ ہو جائیں اور پریشان نہ ہوں، اللہ اپنے فضل سے دونوں کو غنی فرما دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سب کے لیے رستے نکال دے گا، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ ہمارے ہاں خواتین بس ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ایسا ہے، میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ کام کرنا چاہیے، مگر ایک شکل بعض اوقات ایسے ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذلت گوارا کر رہا ہوتا ہے،
بھئی سسرال والے ظلم کیے جا رہے ہیں، زیادتیاں کیے جا رہے ہیں، مگر لڑکی والے باپ اس کا بیچارہ ماں اور لڑکی صبر کر کے بیٹھی ہوئی، کیا کرے، طلاق ہو گئی تو کیا بنے گا ہمارا. یعنی یہ جو زندگی کے اندر ایک طرح کی ذلت گوارا کر لی ہے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. اگر کوئی آپ کو آپ کا حق نہیں دیتا، آپ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کے باوجود بھی آپ کو انسانی طور پر عزت نہیں ملتی ہے. میں ایسے کئی گھروں کو جانتا ہوں جہاں غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، ان کے والدین کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کی جاتی ہے کہ دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ معاملہ بعض اوقات کئی کم کیسوں میں لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہوگا، مگر زیادہ تر لڑکے والے یہ زیادتی کرتے ہیں. جو باہر سے آئی ہوئی لڑکی ہے وہ گھر کے اندر ایک آپ کے پاس اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے، آپ بجائے ان کے ساتھ عزت اور اس کا احترام اور اس کا جو مقام ہے اور اس کا جو حق ہے وہ اس کو دینے کی بجائے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، آپ چل کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ سے یہ آوازیں سنائی دیں گی. اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اگر بات حد سے آگے بڑھ جائے اور کوئی اس کو سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہو اور سنورنے کے لیے اصلاح کے لیے تیار نہ ہو تو پھر بجائے گھٹ گھٹ کے مرنے کے اور ذلیل ہو کے زندگی گزارنے کے بہتر یہ پھر علیحدہ ہو جاؤ، فکر مت کرو. یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ ہر ایک کو اپنی بارگاہ کی وسعتوں سے اللہ غنی کر دے گا، ہر ایک کے مسئلے حل کر دے گا اللہ تعالیٰ. وکان اللہ واسعا حکیمہ، اللہ بڑے وسیع خزانوں والا ہے اور بڑی حکمت اور دانائی والا ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات قرآنی کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.